کیملا ہیرس اور ٹرمپ کے منشور کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ امریکی کالج میں الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے اور عوامی ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرمپ اور ہیرس کو کتنی حمایت حاصل ہے؟ اس بار امریکہ میں صدارتی الیکشنز کے علاوہ کانگریس اور سینٹ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے الیکشن اس بار خاص خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ معمولی سے فرق سے فتح اور شکست کا فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ایکچولی جو ہے وہ دونوں نہیں کریں گے۔ امریکی عوام کو اس بار الیکشن کے بعد سول وار چھڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ قومی تقسیم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تقسیم اختلاف رائے سے بڑھ کر دشمنی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ کل کے ویلاگ میں امریکی الیکشنز کے کچھ حصوں خصوصاً سوئنگ سٹیٹ کے بارے میں بات کی تھی، لیکن آج ان اہم ترین الیکشن سے جڑے کچھ اور سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیملا ہیرس اور ٹرمپ کے منشور کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ امریکی کالج میں الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے اور عوامی ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرمپ اور ہیرس کو کتنی حمایت حاصل ہے؟ اور اگر دونوں کے درمیان الیکٹورل کالج میں مقابلہ ٹائی ہو گیا، جیسے کچھ سٹیٹس ہیں، یعنی ایک یا دو سٹیٹس ہیں جن کے اندر مقابلہ ٹائی اب تک ہے جو پوائنٹس میں، یعنی ایگزیکٹ ٹائی ہوا ہے، باقی سٹیٹس میں ہیرس آگے۔ سو اگر ٹائی ہو گیا تو اگلے صدر کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس بار امریکہ میں صدارتی الیکشنز کے علاوہ کانگریس اور سینٹ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں الیکشنز میں کس کو برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں ہونے والے الیکشن اس بار خاص خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ معمولی سے فرق سے فتح اور شکست کا فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ایکچولی جو ہے وہ دونوں نہیں کریں گے۔ عوام بالکل نہیں کرے گی۔ عوام اگر فیصلہ کرے گی تو جارحیت ہوگی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور متوقع طور پہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے، یعنی عوام کی نہیں مانی جائے گی، اور اوپر سے جو فیصلہ جو فائنل آئے گا وہ آئے گا پینٹاگون سے۔ سو جب پینٹاگون سے آئے گا تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا یہ آخر پہ بتاتا ہوں۔ امریکی عوام کو اس بار الیکشن کے بعد سول وار چھڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، امریکیوں کی اکثریت کے مطابق ملک 10 سال پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ تقسیم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ قومی تقسیم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تقسیم اختلاف رائے سے بڑھ کر دشمنی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں شکست کی صورت میں سابق صدر اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ فیصلہ اب نہیں، پچھلے الیکشن میں ہو گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی صورت میں جب وہ جیتا تو مانے گا، نہیں میں جیتا تو نہیں مانے گا۔ چنانچہ خانہ جنگی پہلے ڈیسائیڈڈ ہے۔ اچھا، اب اس وارننگ کے اوپر اگر اس کو جتوا دیا جائے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہ جتوایا جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو وائٹس کریں گے کیا؟ وائٹ سپریمیسی کیا کرے گی؟ یہ ڈیسائیڈڈ، یہ انڈیسائسو نہیں ہے۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ وائلنس اور اگریشن جو ہے وہ وہاں پر تیار ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت واشنگٹن پر قبضے کے لیے باغیوں کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم گزشتہ امریکی صدارتی الیکشن کا جائزہ لیں تو ٹرمپ کو 2020 کے الیکشن میں واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 538 الیکٹورل ووٹوں میں سے ڈیموکریٹس امیدوار جو بائیڈن نے 306 الیکٹورل ووٹ لیے اور ٹرمپ کو 232 الیکٹورل ووٹ ملے۔ بائیڈن کو 8,12,83,501 عوامی ووٹ ملے، جبکہ ان کے مقابلے میں ٹرمپ کو 7,82,23,975 ووٹ ڈالے گئے، جو امریکی صدارتی الیکشن میں کسی امیدوار کو ملنے والے سب سے زیادہ ووٹ ہیں۔ اس کے باوجود ٹرمپ اور ان کے حامیوں نے 2020 میں الیکشن میں ہونے والی شکست کو تسلیم نہیں کیا اور 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن میں امریکی دفاتر پر حملہ کر ڈالا تھا۔ حملے کے نتیجے میں امریکی ایوان نمائندگان کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑ گیا تھا۔ بہرحال اس وقت ٹرمپ اور ان کے حامی اپنے مقاصد میں ناکام رہے، لیکن آج بھی ٹرمپ کا یہی کہنا ہے کہ 2020 کا الیکشن چوری کیا گیا تھا، اور اس بار بھی یہی خدشہ ہے۔ بہرحال امریکی الیکشن کا طریقہ کار بھی بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے ٹرمپ اور ہیرس کے منشور پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، منشور اب اتنا امپورٹنٹ تو ہونا چاہیے، لیکن منشور جو ہے
وہ اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی جو اس دفعہ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 4.7 کے حساب سے جوانوں کی تعداد بڑی ہے، یعنی ینگ ووٹرز بڑھ گئے. اچھا وہ پولیٹیکل بھی بہت ہو گئے، اور پولیٹیکل اس سطح پہ ہوئے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی معزز چیز نہیں مانگ رہے، مہذب چیز نہیں مانگ رہے، وہ بیٹھ کر آپ سے چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو بس جو ہے وہ دیتی چلی جائے. آسانی کس طرح کی چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کام نہیں کر رہے، نہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، نہ وہ کوئی جو انٹرپرنوریل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، نہ وہ کوئی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. لیکن وہ کس طرح کی معیشت چاہتے ہیں؟ وہ صرف چاہتے ہیں کہ پالیسی ایسی بن جائے جس سے آٹومیٹکلی ان کا معاملہ چلتا رہے. اب ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. اس کنفیوژن کی وجہ سے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ٹرمپ ان کو اپیل کرتا ہے یا ہیرس. اچھا ہیرس کو اپیل کرنے والے لوگ بڑے کلیئر ہیں کہ ان کو سیدھی مزدوری بہتر چاہیے اور ان کو ذلت نہیں چاہیے، اور یہ وہ ورکنگ کلاس ہے جو کہ ایکچولی آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے. اور جو ٹرمپ کے حامی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 2 گھنٹہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اور پالیسی اپنے حق میں چاہتے ہیں اور ایز آف اکانومی چاہتے ہیں. اب ایز آف اکانومی کا ان کے ذہن میں کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. امریکی الیکشن میں ملک کی تجارت، معیشت، ٹیکس اصلاحات اور امیگریشن پر زیادہ توجہ مرکوز ہوتی ہے. لیکن اس بار یوکرین جنگ اور غزہ کی صورتحال بھی الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ صدر منتخب ہونے کے صرف 24 گھنٹے میں یوکرین جنگ ختم کرا دیں گے. آف کورس سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ صرف آواز کستا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ پاکستان اور انڈیا کی آربیٹریشن بھی کروا رہا تھا، کرتا کچھ نہیں ہے. پاکستان کو ہرگز ٹرمپ یا ہیرس دونوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ فیصلے پاکستان کے ہوتے ہیں، یا پینٹاگون سے پاکستان کے فیصلے ہوں گے. ہیرس یا ٹرمپ اس کے فیصلے نہیں کیا کرتے. اب ٹرمپ اور ہیرس دونوں نے اسرائیل کی حمایت کا واضح اعلان بھی کر رکھا، تاہم امریکی شہریوں کی زیادہ توجہ اندرونی مسائل پر ہے. ہیرس بڑے کاروبار اور زیادہ آمدنی والے شہروں پر ٹیکس کی حامی ہے. دوسری طرف ٹرمپ اربوں ڈالر کے ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس لاگو نہ ہو، یعنی انڈسٹریلسٹ یا وہ جو اشرافیہ ہے اور جس جو ٹرمپ کی بیک پر ہے ان لوگوں کو وہ انکنونشنل وے دینا چاہتا ہے. وہی طریقہ کار جو کہ ایک زمانے میں چیمبر آف کامرس لاہور کے اندر نواز شریف لے کر آیا تھا کہ آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے اور یہ جو غریبوں پر ڈالیں گے. وہی ہوا، بعد میں وہی کچھ ہوا. ٹرمپ بھی یہی والا کیس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ امیروں کے اوپر ٹیکس نہ ڈالیں کیونکہ وہ انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور چنانچہ ان کی ٹیکس جو ہے ان پر جو ہے وہ جو بھاری ٹیکس ہیں وہ نہ لگائے جائیں. اس طرح دونوں رہنما بارڈر امیگریشن میں سختی کے حامی ہیں، لیکن ٹرمپ کا رویہ انتہائی جارحانہ نظر آتا ہے. اور یہ بات بتا دوں کہ اس کے بعد سے یہ جو پاکستانی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آتے ہی عمران خان باہر آ جائیں گے، ان کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ ٹرمپ کے آتے کیا وہ وہاں پر رہیں گے. میرا پہلا سوال ان سے یہ ہے. لیکن عمران خان یقینی طور پر پاکستان کا سبجیکٹ ہے اور پاکستان میں عمران خان کو باہر آنا چاہیے، لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کے دم پر آنا چاہیے. اور پاکستان کا مقابلہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو آپ میجورٹی دکھا کر یقینی طور پر اپنا حق مانگے، لیکن اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرنا کہ ٹرمپ آ کر نکالے گا وہ آپ کا مسیحا نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن سوال آپ سے ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا آپ بھی محفوظ ہوں گے وہاں پر؟ یہ سبجیکٹ ہے. اب اس طرح اسقاط حمل یعنی ابارشن بھی ایک اہم نقطہ ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر آپ وہاں کی سڑکوں پر، وہاں پہ مختلف شہروں پر، وہاں کی سٹیٹس میں آپ ذرا جا کر دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے. اب اس کے اوپر جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹرمپ اسقاط حمل کی اجازت نہ دینے اور ہیرس جو ہے اسقاط حمل کی اجازت ماں کو دینے کے حق میں ہے. اب آتے ہیں الیکشنز کے طریقہ کار. ٹرمپ اسقاط حمل کی اجازت نہ دینے اور ہیرس اسقاط حمل کی اجازت ماں کو دینے کے حق میں ہے. اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اجازت وہ نہیں دینا چاہتا تو کرسچن آرتھوڈاکسی کے مطابق وہ اس کا آئیڈیا جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے کیونکہ اس کی انکلینیشن وہاں سے. وجہ یہ ہے کہ کتنے زیادہ وداؤٹ ویڈ لاک معاملات وہیں امریکہ سے شروع ہیں. سو ہیرس اس معاملے کے اندر تھوڑی سی امپورٹنس لے جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو ول ٹیک کیئر آف دا بیبی. تو اس طریقے سے وداؤٹ ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوں گے ان کا جو سوسائٹی میں حالت کیسے ہوگی اور کہاں آگے تک جائیں گے اس کو سوچنا ہے. تو اس پر یہ زیادہ بھاری ہیرس بن رہی ہے.
اب آتے ہیں امریکی الیکشنز کے طریقہ کار پر۔ امریکہ میں الیکشن والے سال میں نومبر کا پہلا منگل الیکشن کا دن قرار پاتا ہے۔ چاہے اس روز کچھ بھی تاریخ ہو، الیکشن میں امریکی عوام اپنے صدر کا براہ راست انتخاب نہیں کرتے بلکہ الیکٹورل کالج کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہی الیکٹورل کالج بعد میں صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر امریکہ کی 50 ریاستیں اور ہر ریاست کو سینٹ کی 2 سیٹیں ملتی ہیں۔ یوں امریکی سینٹ میں ٹوٹل ارکان کی تعداد 100 ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بھی سینٹ کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں ایوان زرعی کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے اور امریکہ میں اس ایوان کو کانگریس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ لوئر ہاؤس کہلاتا ہے۔ کانگریس اراکین کی تعداد 445 ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک الگ اسٹیٹ کو کولمبیا کے 3 ووٹس بھی ہوتے ہیں۔ ان کو ملا کر امریکہ میں ٹوٹل نمائندگان کی تعداد 538 بن جاتی ہے، یعنی 435 ایوان زرعی کے ارکان 100 ایوان بالا کے اور 3 کولمبیا کے ووٹ مل کر ایک الیکٹورل کالج بنتے ہیں۔ بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے کہ 100 تک کا تو ان کو اندازہ تھا، لیکن کولمبیا کے ووٹس کا جو 3 ان کے ووٹس ہیں وہ الیکٹورل کالج کا جب حصہ بنتے ہیں تو کولمبیا بھی امپورٹنٹ بن جاتا ہے، جن کی تعداد 538 ہوتی ہے۔ یہ الیکٹورل ووٹس کیسے بنتے ہیں اور اس کا سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ بنیادی طور پر ایک اسٹیٹ میں 2 سینیٹر کی سیٹیں ہوتی ہیں اور متعلقہ اسٹیٹ میں جتنے ڈسٹرکٹ یعنی اضلاع ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے ان کی اتنے ہی الیکٹورل ووٹ بن جاتے ہیں۔ مثلا کیلیفورنیا میں اب 52 اضلاع ہیں اور 2 سینیٹرز کو ملا کر کیلیفورنیا کی کل 54 الیکٹورل ووٹس بن جائیں گے۔ اب کیلکولیشن کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا۔ اس لیے جن ریاستوں کی زیادہ اضلاع ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، یعنی جتنی زیادہ آبادی اتنی ہی زیادہ سیٹیں یا الیکٹورل ووٹ۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ اگر ایک ریاست میں الیکٹورل ووٹ کی تعداد 10 ہے اور بائیڈن کے 10 میں سے 6 نمائندہ اراکین یعنی الیکٹورل کالج فتح یاب ہو جاتے ہیں تو امریکی آئین کے مطابق اس ریاست کے پورے 10 ووٹ بائیڈن کو مل جائیں گے۔ ایگزامپل دے رہا ہوں، فار ایگزامپل آپ ہیرس ڈال دینا، یعنی مخالف جماعت کے 4 فاتح اراکین بھی 0 شمار ہوں گے اور اس ریاست کے تمام پوائنٹس سے الیکٹورل جو جماعتیں فتح یاب ہوئے ہیں اسے مل جائیں۔ اس طرح یہ 538 الیکٹورل مل کر ایک نئی باڈی بناتے ہیں جسے الیکٹورل کالج کہتے ہیں۔ اب یہ کافی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ جو میں نے آپ کو آسانی سے سمجھایا، اس کو سمجھتے ہوئے ان 538 کی نصف تعداد 269 بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے جی؟ 269 بنتی ہے اور امریکی صدر بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو کم از کم 270 ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یہ ضروری نہیں کہ زیادہ عوامی یعنی پاپولر ووٹ حاصل کرنے والا ہی صدر بنے گا۔ اب یہاں پر سائنس یہ ہے کہ پاپولیرٹی اگر ٹرمپ کی بہت زیادہ بھی ہو جائے، جو کہ مجھے لگتا ہے امریکہ میں رہ کر تو مجھے یہی لگا کہ ٹرمپ کی وہاں پاپولیرٹی اتنی نہیں ہے جتنی فضا پاکستان میں بنا رکھی ہے، تو پاکستانیوں نے کیوں یہ فضا بنا رکھی ہے آئی ریئلی ڈونٹ نو، بٹ مجھے جو فضا وہاں پر نظر آئی، بائیڈن سے تو کوسچن مارک ہو سکتا ہے، ہیرس کی فضا اب بنی۔ کرنا کرانا دونوں نے کچھ نہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ صدر وہی بن سکے گا جسے زیادہ الیکٹورل ووٹ حاصل ہوں، یعنی گیم الیکٹورل ووٹس کی ہے، پاپولیرٹی کی نہیں ہے۔ ویسے اب تک 49 بار صدارتی الیکشن ہوئے اور کم ہی ایسے ہوئے کہ عوامی ووٹ کم حاصل کرنے والے صدر بنا، لیکن 2016 کے انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار ہیلری کلنٹن کو اپنے حریف کے مقابلے میں ملک بھر سے 30 لاکھ سے زائد ووٹ پڑے تھے، لیکن پھر بھی فاتح ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دیا گیا تھا۔ وجہ الیکٹورل ووٹس۔ اچھا، اب الیکٹورل کالج جو فیصلہ کرے گا وہ ہے پاپولیرٹی یا زیادہ تعداد سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 304 الیکٹورل ووٹس حاصل کیے تھے جبکہ انہیں صرف 270 درکار تھے، جبکہ ہیلری نے صرف 232 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2016 میں غیر معمولی طور پر 538 الیکٹرز میں سے 7 نے متعلقہ ریاستوں میں پاپولر ووٹ جیتنے والے کو امیدوار کو اپنا ووٹ دینے کے بجائے کسی اور کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔ ان میں سے 3 الیکٹرز نے سابق وزیر خارجہ کولن پاول کو ووٹ ڈالا تھا، جبکہ ان الیکٹرز کی نمائندہ ریاستوں میں پاپولر ووٹ ڈیموکریٹ امیدوار ہیلری کلنٹن کے حق میں پڑا، لہذا جیت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی تھی۔ اب اس پورے سچویشن کے مطابق جو پوری دنیا کے اندر جو عام طور پر تصور پایا جاتا ہے پاپولیرٹی کا، سو امریکہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ساری کیلکولیشن الیکٹورل کالج کی ہے
اور اس کے اندر پاپولیرٹی میں یا زیادہ ووٹ اگر ٹرمپ کو پڑ بھی جاتے ہیں، اگر اس کا کام الیکٹورل کالجز میں زیادہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ سوئنگ سٹیٹس پہ جہاں پر اب تک ہیرس لیڈ پر ہے، وہاں پر 2 جگہ پہ صرف یا 1 جگہ پر ٹرمپ تھوڑا سا اوپر ہے، لیکن اس میں اگر یہ میٹر سالو نہیں کر پاتا اور اس نے پاپولیرٹی کے اوپر فوکس کیا اور اس کیلکولیشن پہ فوکس نہیں کیا تو وہ ہار جائے گا۔ ہار جاتا ہے تو خانہ جنگی یقینی ہے، کیونکہ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ لیکن بہت ساری کنسرن چیزوں کے اندر جو کہ کچھ فکشنل بھی ہیں، جیسے انہوں نے کہا، ہیرس نے کہا کہ ہم اکنامک پلان تو اس نے اچھا دیا، لیکن اس کے بعد کنفیوژن یہاں پر ہے کہ جہاں پر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوور کاسٹ پہ آ جائیں گے۔ ہاں، لوور کاسٹ پہ تو نہیں آ سکتے، لیکن امیگریشن سے وہ جو ویج ریٹ کو کم کرنے والا میٹر ہے وہ یقینی طور پر آیا، لیکن اس کے ریپرکشن میں کرمنالٹی بھی بڑی ہے۔ چنانچہ اس کو وہ کیسے ہینڈل کریں گی، اس کے بعد ان کے پاس کوئی خاص پالیسی نہیں۔ ان ریورس آف دس، یعنی ان کمپیرزن ٹو دس، ٹرمپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جو مضبوط منشور نہیں ہے، وہ اسی طرح کا منشور ہے جس طرح نواز شریف آیا تھا، اشرافیہ کو ان کنونشنل، یعنی جان دیو، یعنی آپ پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، تسی اندروں اندروں کھائے جاؤ، تھلو تھلو کھائے جاؤ تو رولا پائی جاؤ۔ سو ٹرمپ کی ٹوٹل پالیسی یہی ہے کہ آپ کو نوازیں گے، وائٹ سپریمیسی لائیں گے، لیکن امریکہ ڈیموکریسی کے اوپر بنا تھا، امریکہ جو ہے وہ وائٹس کے لیے نہیں بنا تھا۔ چنانچہ امریکہ کی بنیادیں جو ہیں وہ امیگرینٹس پر بھی رکھتے ہیں، اور امیگرینٹس ہی جو ہے وہ امریکی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ وہاں پر اگر یہ اس طرح کا ایک نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آف کورس خانہ جنگی تو ہوگی، لیکن امریکہ کا اب فیصلہ کس کو کرنا ہے، یہ دونوں پارٹیوں کی سینسیبلٹی، یعنی جمہوریت کے پاس اس کا فل ریزلٹ نہیں آ رہا۔